The whole family was standing in front of me. They started crying. They started, they were in a disbelief کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. رپورٹ پہ تو 0 لکھا ہے. تو ہم نے when we doctor interpreted for them کہ نہیں, this is cancer and this is an aggressive type of cancer. یہ 0 is showing more aggressive cancer. ہمارے پاس بہت ساری انفارچونیٹلی ینگ ویمن دے آر ڈائگنوزڈ ود دس کینسر. بہت ساری ان میرڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری کی شادی فکس ہوئی ہوتی ہے, کئیوں کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہوتی ہے, کئی ایسی ہوتی ہیں جو فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوتی ہیں اور بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے. تو مطلب وی سی لاٹ آف پیشنٹس ایٹ ڈفرنٹ لیولس. تو آئی ریممبر کہ ون آف مائی پیشنٹس ہو واز ریسنٹلی میرڈ اور was pregnant for the first time, or she came to me or she had few lumps in the breast na, جو کہ unfortunately later on found out کہ یہ breast cancer ہے. تو she wasn't very educated. اس نے مجھے آ کے کہا کہ یہ میری رپورٹ میں سب کچھ 0 لکھا ہوا ہے, تو کیا یہ مجھے کینسر نہیں ہے. سو unfortunately that was a triple negative cancer. اس کو ہم جو ہے سب سے aggressive فارم آف کینسر تھی. تو شی واز ان فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی. تو میں نے اس کو کاؤنسل کیا کہ یہ کینسر ہی ہے اور یہ اگریسو کینسر ہے. دا ہول فیملی واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می. دے اسٹارٹیڈ کرائنگ. دے اسٹارٹیڈ دے ور ان اے ڈسبلیف کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. رپورٹ پہ تو 0 لکھا ہے. تو ہم نے when we doctor interpreted for them کہ نہیں, this is cancer and this is an aggressive type of cancer. یہ 0 is showing more aggressive cancer. تو I counseled her کہ she needs urgent treatment. So chemotherapy جو ہم دیتے ہیں وہ اس کی فوراً سے اسٹارٹ ہونی تھی. سو اگر فرسٹ ٹائمسٹر میں کیموتھراپی دی جائے تو دیٹ از ناٹ سیف فار دا بیبی. سو انفارچونیٹلی آئی ہیڈ ٹو کاؤنسل ہر کہ وہ ٹرمینیٹ کرائے اپنی پریگنینسی. سو اس کو کاؤنسل کیا, اس کے ہسبینڈ کو کاؤنسل کیا. دا فیملی واز کوآپریٹیو, دا ہسبینڈ واز کوآپریٹیو. سو شی وینٹ فار ٹرمینیشن. آفٹر ٹرمینیشن آف پریگنینسی وی اسٹارٹیڈ ہر کیموتھراپی امیڈیٹلی. اینڈ دس واز آئی تھنک ان 2018. شی سکسیزفلی کمپلیٹیڈ ہر ٹریٹمنٹ. لیٹر آن سرجری ہوئی, اس کے بعد ریڈیشن ہوئی. سو شی کیم ٹو می اینڈ شی ٹولڈ می کہ جو ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, تو آئی ایم ویری ویل ناؤ. تو اینڈ دا سرپرائز شی گیو ٹو می واز کہ شی واز پریگننٹ for the second time at that point of time, and she was asking me is it safe for me to continue this pregnancy. اب اس میں تو کینسر نہیں ہو جائے گا. So I told her کہ نہیں, you should carry on. So this is one of the example that is quite close to my heart. بریسٹ کینسر کا انسیڈنس ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور جو فگرز ہیں وہ الارمنگ ہیں. سو جو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں گلوبلی 2.2 ملین ویمن ڈائگنوز ہوئی ود بریسٹ کینسر, جن میں سے 685,000 ڈائڈ بیکاز آف دس ڈیزیز. اور ٹوٹل فگر اکاؤنٹس فار 7% آف دا کینسر ڈیتھس. بریسٹ کینسر کے ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کلچر میں ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے. خواتین اس بارے میں بات نہیں کرتی, اس کو چھپاتی ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. کچھ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں. کچھ خواتین خاص طور پہ جو ان میرڈ ہوتی ہیں وہ دے ڈونٹ ہیو ویری کلوز فیملی ممبر جن کو وہ بتا سکیں. اس کے بعد اگر وہ اس قسم کا کوئی پرابلم فیس کر رہی ہوتی ہیں وہ چھپائے رکھتی ہیں, اور جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو بہت اس وقت تک کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس وقت تک ہم ان کی کافی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے, ٹھیک ہے. خواتین کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ صحت کا مسئلہ ہے. تو جب ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دیں گے, ان کو اتنی اویئرنیس دیں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے,
تو I'm sure کہ وہ اس چیز کو سمجھیں گی اور آگے بڑھ کے بتائیں گی. اور ایک اور خواتین کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے, ہمیں میل ڈاکٹرز ملیں گے, ہم ان کو ایگزامینیشن نہیں کرا سکتے, میموگرافی میل ڈاکٹر کریں گے, اس طرح میل ٹیکنالوجسٹ کریں گے, یا بایوپسی میل ڈاکٹر کریں گے, تو اس کا بھی کافی ایشو ہوتا ہے. تو فارچونیٹلی اب بہت سارے ہاسپٹل میں ایسی فیسلٹیز موجود ہیں کہ اس کینسر کے لیے, ان پرابلمس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ فیمیل سٹاف ہے. بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کیوں ہوا, کیا کازز تھے, ہمیں کیوں ہوا. سو آنیسٹلی بات کریں تو ہم کسی بھی ایک خاتون کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کینسر اس وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ سم ٹائمز ہمارے پاس جتنے بھی نون فیکٹرز ہیں اس خواتین میں, وہ ان نون فیکٹرز میں سے کوئی فیکٹر بھی نہیں ہوتا ایکسیپٹ دیٹ شی از فیمیل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جن میں بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ ان کو کینسر نہیں ہوتا ڈیورنگ دا ہول لائف ٹائم. تو ہمیں ایگزیکٹ کاز میں نہیں کہوں گی کہ ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم بہت سارے رسک فیکٹرز ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ہاں یہ والی چیزیں اگر آپ میں ہوں گی تو آپ کا کینسر کا رسک بڑھ جائے گا. ایسی خواتین جن کی میناک یعنی کہ پیریڈ جلدی سٹارٹ ہوتے ہیں لیس دین 12 ایئرس کی ایج میں, یا پیریڈ جا کے بہت لیٹ بند ہوتے ہیں 50 ایئرس کے بعد بند ہوتے ہیں, تو ان کا ٹوٹل پیریڈ آف ہارمونل ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان خواتین میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس زیادہ پایا جاتا ہے. اف یو آر اوور ویٹ تو آپ کے وہ جو فیٹ ہے اس کے اندر ہارمونس پروڈیوس ہو رہے ہیں, اینڈ یور بریسٹ کینسر گروز آن ہارمونس. سو بینگ اوور ویٹ از اے میجر رسک فیکٹر فار بریسٹ کینسر. The first step in prevention is کہ خواتین کو اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ان کا 20 سال کی عمر سے شروع ہونا چاہیے. 5 منٹ کا وقت نکالیں, شیشے کے سامنے, آئینے کے سامنے اپنا معائنہ کریں, شاور لیتے ہوئے ایگزامینیشن کریں. اتنی ارلی ایگزامینیشن سے ان کو اپنی جب وہ ایگزامینیشن سٹارٹ کریں گی تو ان کے اپنے نارمل کا پتہ چل جائے گا, یعنی کہ ان کا نارمل کیا ہے, اور جو باڈی کے اندر چینجز آتی جائیں گی وتھ ٹائم دے ول بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ دیم ارلی. جلدی ان کو پتہ چلے گی کوئی چینج آئی ہے تو وہ اس کو جلدی پک کر سکیں گی. سیلف ایگزامینیشن کے بعد دوسری چیز ہے کلینکل ایگزامینیشن, یعنی کہ آپ کو ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے. تو اوبویسلی اگر آپ کو کوئی ایسی چینج فیل ہو رہی ہے ڈیورنگ سیلف ایگزامینیشن جو کنسرننگ ہے, جس کے اندر لمپ بھی ہو سکتا ہے, جن میں بریسٹ میں اسکن بھی چینجز ہو سکتی ہیں, بریسٹ کے سائز میں چینج ہو سکتی ہے, کوئی نپل سے ڈسچارج یا بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی گلٹی کا بننا بریسٹ میں یا بریسٹ کے اطراف میں, بغل میں یا گردن میں کوئی گلٹی کا بننا, تو یہ ساری علامات کی صورت میں آپ نے فوراً سے ڈاکٹر سے کو ایگزامینیشن کرانا ہے اور اس سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر بھی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا روٹین میں ایک ڈاکٹر کے پاس وزٹ لگ رہا ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی چیسٹ انفیکشن ہے یا کوئی اور ڈائریا ہے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو آل MBBS ڈاکٹرز دے آر ٹرین ٹو ڈو بریسٹ ایگزامینیشن. ہمارے پاس ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے جس کو ہم میموگرافی بولتے ہیں, یہ بریسٹ کا ایکس رے کہلاتا ہے. اٹس اے ویری سمپل ٹیسٹ, سمپل ایکس رے ہے, اور یہ بریسٹ کینسر بننے سے, اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ بریسٹ کینسر کو بننے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ بریسٹ میں کچھ ایسی چینجز ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جو کینسر کی علامات فیوچر میں ہو سکتی ہیں. 40 سال سے اوپر ہر خاتون کو ہمارے ایکسپیرینس میں دیکھنے میں آیا بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ ایوری ایئر 40 ایئرس کے بعد کرانا چاہیے. اٹ انوالوز کاسٹ. ٹھیک ہے, لوگ دور دور سے آتے ہیں, ہر جگہ فیسلٹی موجود نہیں ہوتی. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 40 سال میں اگر آپ 40 سال کے بعد ہر سال نہ کرا سکیں تو 2 یا 3 سال کے بعد ایک دفعہ ضرور کرائیں, اور ایٹ لیسٹ 50 ایئرس کے بعد آپ ریگولرلی 1 ایئر کرانا شروع کر دیں. اور ایسی خواتین جن کی فیملی ہسٹری ہے, یعنی کہ جن کی خالہ, جن کی کسی بھی کلوز ریلیٹیوز, بہن, ماں, آنٹی, اس قسم کے کلوز ریلیٹیوز میں کینسر ہو چکا ہے, ان کو ارلیئر ایسے ٹیسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. بہت ینگ پیشنٹس کے اندر یا ینگ خواتین میں جو 40 ایئر سے کم ہوتی ہے, میموگرافی بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتی. ان کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں جن میں الٹرا ساؤنڈ اور MRI بریسٹ شامل ہیں. کینسر کی بیسیکلی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک سٹیج 0 ہوتی ہے, سٹیج 1 جس میں بریسٹ میں گلٹی ہوتی ہے, سٹیج 2 میں بریسٹ یا بغل میں گلٹی بنتی ہے, سٹیج 3 میں اس کا سائز مزید بڑا ہو جاتا ہے, اسکن انوالو ہو جاتی ہے, یا پھر وہ بغل سے اسپریڈ کر کے گردن تک پہنچ جاتی ہے, اور سٹیج 4 میں جسم کے دوسرے حصے انوالو ہو جاتے ہیں جس میں لنگس, برین, لیور, بون سارے افیکٹ ہو سکتے ہیں. سو میموگرافی جو ہے وہ بریسٹ کینسر کو سٹیج 0 پہ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے.
تو اسٹیج 0, اسٹیج 1, اسٹیج 2 ارلی ڈیٹیکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی کیور کر سکتے ہیں. بریسٹ کینسر از curable in 90% of the patient is in these early stages. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ منیمم ٹریٹمنٹ سے کیور کر سکتے ہیں. اسٹیج 0 میں پیشنٹس کو کوئی کیموتھراپی نہیں چاہیے, اس میں آپ صرف سرجری اور سم ٹائمز ریڈیو تھراپی ایڈ کر کے ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹیج 1, 2 میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو کیموتھراپی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جتنی ارلی آپ ڈیٹیکٹ کریں گے اتنا لیس ٹریٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا, اور آپ کے کیور کے چانسز, کینسر کو مکمل ختم کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹیج 3 میں آئیں گے تو ہم کیور نہیں کر سکیں گے. اسٹیج 3 میں بھی بہت افیکٹو ٹریٹمنٹ موجود ہے. آئی وڈ سے کہ ہم 60 to 70% آف پیشنٹس کو اسٹیج 3 میں بھی کیور کر لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ آپشنز میں ہمارے پاس سرجری موجود ہے, ریڈیشن ہے, کیموتھراپی ہے, ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے, کچھ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امیونوتھراپی بھی ہے. سرجری عموماً سارے مریضوں کو ارلی اسٹیج 1, 2, 3 میں چاہیے ہوتی ہے, اس کے بغیر ٹریٹمنٹ نامکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے کیموتھراپی ہم کوشش کرتے ہیں ارلیئر اسٹیجز کے پیشنٹس میں اوائڈ کریں. اس کے لیے سرٹن ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہیں بٹ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیموتھراپی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. اگر دینی چاہیے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے. بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہربل ٹریٹمنٹ لیتے رہے یا ہم حکیم سے دوائی لیتے رہے, اور اس پہ ان کا بیلیف بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے, اور انفارچونیٹلی وہ بڑھ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اور سم ٹائمز تو مطلب وہ ایسا ٹریٹمنٹ یوز کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہربز ہوتی ہیں یا وٹ ایور دا ٹریٹمنٹ دے آر یوزنگ جس پہ ان کا بیلیف ہے, وہ آپ کی باڈی کو اتنے برے طریقے سے افیکٹ کر چکی ہوتی ہیں کہ چاہے وہ جس اسٹیج پہ بھی ہوتا ہے ان کا بلڈ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم ان کو ٹریٹ کر سکیں. سو وہ اتنے برے سائیڈ ایفیکٹس وہ ٹریٹمنٹ بھی جو بھی نیچرل ٹریٹمنٹ ہے وہ چھوڑ جاتا ہے باڈی کے اوپر کہ وہ ہمارا ٹریٹمنٹ ٹالریٹ نہیں کر سکتی. سو یوزلی آئی ٹیل مائی پیشنٹس کہ آئی مین اٹ از دیئر بلیف کہ یہ ٹریٹمنٹ ورک کرے گا, بٹ ایٹ لیسٹ وین یو اسٹارٹ دس ٹریٹمنٹ آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ آپ کو ڈاکٹر ایٹ لیسٹ یہ بتا دے کہ اگر یہ بڑھ گیا تو شاید پھر ہم آپ کا ٹریٹمنٹ نہ کر سکیں. میں ایک ٹیچر کی بات کروں گی. شی واز گورنمنٹ امپلائی, فیڈرل اسکول میں ٹیچر تھی. انہوں نے میرے پاس آئیں, اٹ واز ایٹ اسٹیج 2 ایٹ دیٹ ٹائم. کچھ ٹیسٹ کرائے, تھوڑا سا ٹائم انہوں نے اس میں ضائع کیا, کچھ فائنینشیل ان کے پرابلمس تھے. بہرحال she delayed her treatment, then she came to me when she was stage 3. Then I again counseled her کہ آپ جلدی سے ٹریٹمنٹ کرا لیں, یہ بڑھ رہا ہے and it is aggressive. So chemotherapy start کی, the first chemotherapy worked, then but we have to give different drugs. تو وہ complete کر کے جب ہم second پہ switch کرے تو switch کیا تو it started progressing. تو جو سیکنڈ کیمو پہ پروگریس کیا تو پھر ہم نے اس کی امیجیٹلی سرجری کرا لی. سرجری واز سکسیزفل, شی واز فائن, شی گاٹ ہر ریڈیشن, شی کمپلیٹڈ ہر ریڈیشن ویل, بٹ ود ان 2 weeks آف کمپلیٹنگ ہر ریڈیشن شی کیم ٹو می اینڈ شی couldn't breathe. اور وی فاؤنڈ کہ اس کے لنگس دے آر فل آف کینسر اینڈ شی ہیڈ فلوئڈ ان دا لنگس. پھر وی ٹیپڈ دیٹ, ریموو دیٹ فلوئڈ, اینڈ we were planning more chemotherapy for her, but unfortunately usi dauran she started developing nodules everywhere in the body. So she got spots of cancer in every muscle. I mean, I haven't seen that in my life کہ ہر مسل میں آپ جو بھی پورا اسکین ہم نے ان کا کیا تو کوئی مسل ایسا نہیں تھا جس کے اندر کینسر کے ڈپازٹ نہ ہو. So after diagnosing that, seeing that کہ اتنا جلدی پروگریس کر رہا ہے, اسٹل وی وانٹیڈ کہ ہم جلدی سے ان کی کیموتھراپی اسٹارٹ کریں, بٹ انفارچونیٹلی ان کی لنگ ڈیزیز اتنی پروگریس کی کہ وی couldn't offer her any further treatment and she died within days. So this is sometime can be very aggressive.